راولپنڈی سے زکریہ پوچھ رہے ہیں کیا پنجپیریوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مردوں کے سماع کے قائل تھے؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، جو آدمی صحیح العقیدہ ہو، قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو، نماز کے فرائض واجبات کو جانتا و سمجھتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اب اگر ہم نماز کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا معیار پنجپیریت قرار دے، دیوبندیت قرار دے، تو یہ پھر دین میں غلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں تھا۔ لہٰذا جو بھی صحیح العقیدہ ہو، جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو، نماز کے واجبات فرائض کو جانتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ باقی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مردوں کے سماع کے قائل تھے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مردوں کے سماع کے قائل نہیں تھے، اور جن روایات میں سماع کا ذکر ہے اس میں بھی وہ تأویل کرتے ہیں۔ فتاوی غرائب فی تحقیق المذاہب میں ہے کہ رأى الامام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں یأتی القبور لأہل الصلاح فیسلم ویخاطب ویتکلم ویقول یا اہل القبور هل لكم من خبر وهل عندكم من اثر انی اتیتکم ونادیتم من شهور وليس سوالي منكم الا الدعاء فهل دريتم ام غفلتم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اولیاء کے قبروں کے پاس جاتا تھا، ان کو سلام کہتا تھا، پھر یہ کہتا تھا کہ آیا تمہیں بھی پتہ ہے میں تمہارے پاس آتا ہوں کئی مہینوں سے، تمہیں پوجتا ہو، آیا تم میری حالت سے خبر ہو یا نہیں؟ فَهَلْ دَرَيْتُمْ أَمْ غَفَلْتُمْ۔ تو فَسَمِعَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول یخاطب بہم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا کہ ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَجَابُوا لَكَ، اے ان مردوں نے تمہیں جواب دیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا سحقاً وتربت یداک، تو ہلاک ہو جائے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ کیف تکلم اجسادا لا یستطیعون جوابا، تم ایسے اجساد کے ساتھ کیوں باتیں کرتے ہو جو جواب کی دینے کی طاقت نہیں رکھتے؟ ولا یملکون شیئا، کسی چیز کی اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یسمعون صوتا، تمہاری آوازوں کو نہیں سنتے۔ وقرأ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نے یہ آیت پڑھی وما انت بمسمع فی القبور، آپ سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے موضوع القرآن میں، کیونکہ قبر میں پڑا دڑ ہے، وہ سنتا نہیں، کیونکہ سننا روح کا کام ہے اور اس میں روح موجود نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عدم سماع کے قائل تھے کہ مردے نہیں سنتے۔ اس طرح شرح فقہ اکبر میں ہے والموصل الثواب الى المیت هو اللہ تعالی سبحانہ لأن المیت لا يسمع بنفسه، کہ ثواب پہنچانے والا اللہ ہے کیونکہ مردہ تو بنفسه فی ذاتی کوئی چیز نہیں سنتا۔ اس طرح فتاوی عالمگیری میں ہے جلد 2 صفحہ 39 میں اذا حلف لا يكلم فلانا، کسی نے قسم کہہ لے کہ میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، وکلمہ بعد موتی، پھر مرنے کے بعد اس کے ساتھ باتیں کی، لا یحنس فی یمینی، وہ یمین میں حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد وہ سنتا نہیں، اس میں فہم کا مادہ نہیں، اس وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ فقہائے کرام بھی اس بات کے قائل تھے، عام فقہا کے مردے نہیں سنتے۔ اسی طرح کتاب مستخلص میں ہے جو کہ کنز الدقائق کا حاشیہ اور شرح ہے، لو قال ان کلمتک فعبدی حر، اگر کسی نے کہا اگر میں نے تیرے ساتھ بات کی تو میرا غلام آزاد ہے، فکلمہ بعد موت لا یحنس، اگر مرنے کے بعد اس کے ساتھ بات کی تو وہ حانس نہیں ہوگا، لأن المقصود من الکلام الافہام، کیونکہ مقصود اس سے کلام سے افہام ہے، اور وذا لا یتحقق فی المیت، اور میت میں ہی متحقق نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے قریب بدر کی روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
کفار کو صنادید قریش کو سنایا تھا تو انہوں نے اس کی تعویل یہ ذکر کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعویل کے علم کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا تو اس سے استدلال کرنا فضول ہے۔ اس طرح کرمانی شرح بخاری میں ہے وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ، اس بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اور یہ جو حدیث قلیبی بدر ہے یہ مؤول ہے، یہ مؤول ہے، مطلب یہ ہے کہ ان اہل القبور یعلمون ما سمعوا قبل الموت ولا يسمعون بعد الموت، کہ مرنے سے پہلے جو باتیں انہوں نے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرنے کے بعد وہ سمجھ گئے ان باتوں پر کہ برزخ کے کیا احوال ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ فقہ حنفی یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لہٰذا یہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں ہم جھگڑے۔ اللہ امت مسلمہ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔